हेलो व्यूअर्स, फिरदौस कामरान दोषी एक बार फिर आपके साथ एक नज़्म पेश खिदमत है। उन्वान है जब मोहब्बत राज करेगी। मुझे यकीन है ज़मीं पे एक दिन वो दिन भी आएगा जब मोहब्बत मुझे यकीन है ज़मीं पे एक दिन वो दिन भी आएगा जब मोहब्बत ज़मीं के सर का ताज बनेगी। मुझे यकीन है वो दिन भी आएगा जब मोहब्बत राज करेगी। मुझे यकीन है ज़मीं पे एक दिन वो दिन भी आएगा जब मोहब्बत ज़मीं के सर का ताज बनेगी। मुझे यकीन है वो दिन भी आएगा जब मोहब्बत राज करेगी। व्यूअर्स, आज थोड़ी सी शेयरिंग आपके साथ अपनी पोइट्री के हवाले से करूँगी। मेरी पोइट्री की पहली किताब मोहब्बत मुंतज़िर है, 2006 में पब्लिश हुई। ये आप देख सकते हैं, ये किताब है मोहब्बत मुंतज़िर है के नाम से मेरी शायरी की पहली किताब, जो कि 2006 में पब्लिश हुई और फैसलाबाद में, जो कि मेरा आबाई मेरा नेटिव टाउन है, वहाँ पर इसकी इनॉग्रेशन हुई। और आपका बहुत शुक्रिया उन सब लोगों का जिन्होंने मेरी शायरी को सराहा। उस ज़माने में 2006 मैनी ईयर्स बैक जो मैंने इसका प्रीफेस लिखा वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं लिख रही हूँ कि मैं के उन्वान से मैंने ये लिखा, मैं और मेरी शायरी जैसे किसी ख्वाब से जागे हैं, जैसे हम किसी और ज़माने से निकल कर आए हैं। न जाने कितने साल कुछ खाके और कोई अक्स ज़हन के पर्दों पर उभरता रहा, डूबता रहा, और फिर ख्वाब से निकल कर ये अक्स और खाके दीवारों पर साफ साफ चलने लगे। और तब कहीं जाकर मेरी सोच ने लफ्ज़ों का रूप धारा। यूँ समझिए कि मेरी अपनी ज़िंदगी से ही एक और ज़िंदगी बाहर निकल कर खड़ी हो जाती है। कोई और ही दुनिया मुझे कोई और ही मंजर दिखाती है। कोई अक्स सदियों का सफ़र तय करके हकीकत का रूप धार लेता है तो मुझसे शायरी होती है। सच कहूँ तो ये उस दौर की बातें हैं जो मैंने न जाने कब और कहाँ गुजारा। ये वो ज़िंदगी है जो मैं पहले ही जी चुकी हूँ, और अब जाके इस ज़िंदगी में वो मंजर याद आते हैं तो मुझसे शायरी होती है। बल्कि कभी कभार तो वो मंजर नज़र आने लगते हैं, कुछ खाके दीवारों पर साफ साफ चलने भी लगते हैं तो मुझसे शायरी होती है। मेरी शायरी की पहली किताब मोहब्बत मुंतज़िर है के नाम से पेश खिदमत है, बल्कि आपके हाथ में है। अगर कभी कभी मेरे लफ्ज़ आपके साथ थोड़ी सी शरारत कर जाएं, या होले से आपका दिल धड़का जाएं, या आपकी सांसों को गुदगुदा जाएं और ज़िंदगी थोड़ी सी मुस्कुराने लगे तो मुझे खुशी होगी। ये सफ़र 2006 में ज़रा सा रुका, जहाँ पर मेरी पहली किताब मोहब्बत मुंतज़िर है के नाम से पब्लिश हुई। और इस किताब के पब्लिश होने में सबसे बड़ा हाथ मेरे भाई का था। मेरा भाई दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन शख्स इरफान जोसेफ, और जिसको जो बहुत छोटी सी उम्र में मेरा बाप बन गया, उसने 2006 19 जुलाई को मेरे बर्थडे पर मुझे मेरी पहली किताब पब्लिश करके मुझे तोहफ़ा दिया था। इस दुनिया का ना भूलने वाला और सबसे खूबसूरत तोहफ़ा। भाइयों की मोहब्बत सारी दुनिया से ज़्यादा खूबसूरत होती है, चादर बन के आपको ढांप लेती है। तो फैसलाबाद में ही इस किताब की इनॉग्रेशन हुई। उसके बाद ये सफ़र चलता रहा। हालांकि इस शायरी का ये सफ़र तो 9th-10th ग्रेड में ही शुरू हो चुका था, जब मैं आई वॉज जस्ट इन 9th ग्रेड, जब मैंने शायद कोई पहली टूटी फूटी सी नज़्म लिखी थी, जिसका उन्वान था आगाज़। और शायद वो कुछ यूँ थी कि एक दो लाइनें याद पड़ती हैं जो मैं आपको सुना देती हूँ, आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैं के आगाज़ से अधूरी थी, मैं के
آغاز سے ادھوری تھی، میرے پاس میرا آدھا حصہ تھا، مجھ کو اپنی تلاش رہتی تھی، یہ بھی کتنا عجیب قصہ تھا۔ میں کہ آغاز سے ادھوری تھی، میرے پاس میرا آدھا حصہ تھا، مجھ کو اپنی تلاش رہتی تھی، یہ بھی کتنا عجیب قصہ تھا۔ اور پھر جنوری کی ایک صبح، تم کو دیکھا تو یوں لگا جیسے، اور پھر جنوری کی ایک صبح تم کو دیکھا تو یوں لگا جیسے آسمانوں سے کوئی شہزادہ میرا آدھا وجود اپنائے، مجھ کو لینے کے لیے آیا ہو۔ کچی عمر کے کچے خواب اور کچے لفظ تھے جو پہلی بار میں نے کاغذ پہ اتارے تھے۔ پر بہرحال شاعری کا آغاز کس طرح ہوا، میں یہ بات آپ سے شیئر کر رہی تھی۔ اس کے بعد شاعری چلتی رہی، اور جب میں لاہور شفٹ ہو گئی 1987 میں، جب میں لاہور شفٹ ہوئی تو یہاں پر کیونکہ آرٹ جو ہے وہ زیادہ فلارش ہوتا تھا، ساری کی ساری انڈسٹری لاہور میں تھی، اور یہاں پر ہر قسم کے آرٹ کو بہت فیوریبل ایک انوائرمنٹ حاصل تھا۔ اور اسی میں اس زمانے میں، یہ اس زمانے کی بات ہے جب سارے شاعر لاہور کے مل کے پاک ٹی ہاؤس میں بیٹھتے تھے، یا ناصر باغ میں چوپال میں بیٹھتے تھے، یا مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں ان شاعروں میں سے بھی ہوں جو ہم شام کو منیر نیازی کے پاس ان کے گھر میں بیٹھ جاتے تھے۔ منیر نیازی سب جانتے ہیں، کہنے کی بات نہیں ہے، ایک اکیڈمی تھے، خود میں ایک اکیڈمی تھے، ان سے کچھ سیکھ لینا میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور بہت سالوں کے بعد انہوں نے جب مجھے یہ کہا کہ فردوس کامران تمہیں اجازت ہے میری طرف سے کہ جو لکھو اس کو چھاپ دو، تمہیں کسی سے ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری شاعری میں سچائی ہے اور وہ اس قابل ہے کہ اس کو چھاپ دیا جائے اور لوگ اس سے واقف ہو جائیں۔ تو میرے لیے یہ بہت بڑا کمنٹ تھا۔ بلکہ ایک بات اور شیئر کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے جب سندر بن سے واپسی پر جب انہوں نے ایک مسلسل لکھی، تو انہوں نے وہ کتاب جب مجھے دی تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ میں کسی دن اسپیشل کسی ایپیسوڈ میں کسی وقت آپ کو وہ کتاب دکھانا چاہوں گی، جس کے اوپر انہوں نے اپنی رائٹنگ میں لکھ رکھا ہے کہ ایک سوچنے والی فردوس کے نام، اور وہ اپنی سٹائل سے جیسے ڈیٹ لکھتے تھے سب سے ڈیفرنٹ انداز میں، ویسے انہوں نے اس دن کی ڈیٹ بھی اس پہ لکھی۔ میرے لیے بہت بڑا کمنٹ اور بہت بڑی بات تھی۔ اس کے علاوہ پھر میں اسکرپٹ رائٹر ہو گئی، جیسے ہر ایک شاعر تقریباً نثر ضرور لکھتا ہے، میں نے بھی نثر لکھی، افسانے لکھی، اور میری جو دوسری کتاب ہے وہ پرنس چارمنگ کے نام سے ہے، وہ افسانے کی کتاب ہے، اور اس میں بہت ساری سچی کہانیاں بھی شائع کی گئی ہیں۔ مرجانی کے نام سے ایک افسانہ کافی اس کو پذیرائی ملی، اور اللہ رکھے کا ڈھابہ کے نام سے ایک افسانہ میں نے لکھا، یا پھر محبت بوٹی کے نام سے ایک افسانہ لکھا جس کو رائٹرز کی طرف سے اور قارئین کی طرف سے کافی پذیرائی ملی، میں تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور میں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ جس طرح آپ محبت کا اظہار کرتے ہیں، میں اس محبت کا بدلہ آپ کو کبھی نہیں دے سکتی، لیکن میں اپنی لکھی ہوئی کچھ چیزیں آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً ضرور شیئر کرتی رہوں گی۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ میں آئی بیکیم این اینکر پرسن۔ جب اکثر میں ذکر کرتی ہوں کہ منیر نیازی کے گھر شام کو کچھ شاعر ہم مل کے بیٹھتے تھے، جب شاعری کرتے تھے تو اپنی نظمیں غزلیں پڑھتے ہوئے میں کیونکہ آئی واز آل ٹائم دا گریٹسٹ فین آف نعیم بخاری، تو میں نعیم بخاری کی نقل کرتی تھی اور میں اینکر بن جاتی تھی، اور پھر سب ہم مشاعرہ پڑھنے لگتے تھے، تو وہ نقل کرتے کرتے میں کہیں اینکر بن گئی۔ ہم جب مشاعرے پڑھنے لگے مختلف جگہوں پر، لائک ایمبیسیڈر میں، پی سی میں، یا اور بہت سارے لاہور میں ہوٹلس میں کوئی پروگرامز ہوتے تھے، یا الحمرہ میں خاص طور پر، یا پریس کلب میں جب اس طرح کوئی پروگرامز ہم کنڈکٹ کرتے تھے پروگرام، تو میں اینکر ہوتی تھی۔ تو وہیں سے میں کرتے کرتے سفر یہاں تک آ گیا کہ میں پروفیشنل اینکر بن گئی، اور ٹی وی سے میں نے ٹاک شوز سے سٹارٹ لیا۔ سب سے زیادہ پنجاب ٹی وی پہ
3.5 ایئرس 3.5 سال تک میں نے معنی میں کنو آقا کے نام سے ایک شو ہوسٹ کیا. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب ٹی وی اسٹار ایشیا، ریڈیو پاکستان، FM 101، FM 103 پہ کچھ غزلیں نظمیں ہم کچھ شاعر لوگ پڑھتے تھے، اور میں کچھ پروگرامز بھی کنڈکٹ کر لیتی تھی. تو یہ سفر جاری رہا، اور اس کے بعد میں نے اسکرپٹ رائٹنگ کی طرف تھوڑا میرا انٹرسٹ تھا، تو میں نے اسکرپٹ رائٹنگ شروع کی. اور پھر پچھلے وہ سفر جو ہے اسکرپٹ رائٹنگ کا، وہ PTV سے سٹارٹ ہوا. اے نیئر ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا نام اور ایک بہت جانے پہچانے